الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الله في شانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. محبوب رب المشرقين والمغربين وجد الحسن والحسين المكي المدني القرشي الهاشمي المولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكري فضائلهم وعظمتهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وخطابه المتين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، سورہ مبارک عصر کی تلاوت مسلسل آپ حضرات کے سامنے کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، جس میں ہمارا خالق، ہمارا مالک ہمیں کامیابی کا راز بتا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم، انسان گھاٹے میں ہے، لاس میں ہے، نقصان میں ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے کہ جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال انجام دیتے ہیں. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور جو حق کی وصیت کرتے ہیں اور صبر کی وصیت کرتے ہیں. تو انسان دنیا کی کوئی بھی خوبی حاصل کر لے، کوئی بھی کمال حاصل کر لے، لیکن اگر وہ ایمان کی دولت سے خالی ہے تو ساری دولتیں بیکار ہیں. انسان کو کتنا ہی بڑا منصب مل جائے، لیکن اگر اس کے پاس نیک اعمال کرنے کا جذبہ نہیں ہے تو وہ سارے اس کے منصب بیکار ہیں. اور انسان جو کچھ بھی کرے اسے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو میں کر رہا ہوں، جس راستے پہ میں چل رہا ہوں، وہ راستہ حق کا راستہ ہے، اور دوسرے لوگوں کو بھی اس راستے کی تلقین کرنی ہے. صبر کے دامن کو تھامے بھی رہنا ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی صبر کی وصیت اور نصیحت کرنی ہے. آپ مجھے بتائیے کہ کسی بھی انسان کے لیے کتنے بڑے شرف کی بات ہے کہ کوئی انسان کسی نبی کا بیٹا ہو. نبی کا بیٹا ہونا کتنے بڑے شرف کی بات ہے. لیکن ایک نبی کے دو بیٹے ہیں، ایک حابیل ہے اور ایک قابیل ہے. حابیل علیہ السلام ہے، قابیل لعنت اللہ ہے. تو بیٹے تو نبی کے تھے، مگر دونوں میں یہ فرق کیسے ہوا؟ ایک پہ لعنت کیوں ہے اور ایک پر سلام کیوں ہے؟ کہ بیٹے ضرور نبی کے تھے، لیکن نبی کا بیٹا ہونے کے بعد بھی شیطان کے چنگل میں پھنس گیا، اور حسد کی بیماری نے اسے اس مقام پہ پہنچا دیا کہ اس نے اپنے بھائی کا قتل کر دیا. تو معلوم یہ ہوا کہ حسد وہ بیماری ہے کہ جو انسان کو بھائی کا قاتل بنا دیتی ہے، اور اس کے بعد بھی اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے. الحسود لا یسود، حسد کرنے والے کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا. دنیا میں لعنت بھی ہے اور آخرت میں عذاب بھی ہے. تو یہ نبی کا بیٹا ہونے کے بعد میں گمراہ ہوا، لعنت کا مستحق ہو گیا. بات اور آگے بڑھی. اب جناب نوح علیہ السلام جناب نوح علیہ السلام کون ہیں کہ جن کی کشتی میں
جو بھی سوار ہوا، جن کی کشتی میں جو بھی سوار ہوا وہ کامیاب ہو گیا، وہ نجات پا گیا۔ اس کشتی میں انسانوں کی بات چھوڑیے، جو جانور سوار ہوئے وہ جانور بھی نجات پا گئے، وہ بچ گئے ہلاکت سے۔ لیکن بیٹے نے کہا کہ نہیں، میں تو پہاڑ کی دامن میں پناہ لے لوں گا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ بیٹا ہلاک ہو گیا۔ اچھا، ان کی زوجہ جو تھی، زوجہ شیطان کے غلبے میں آ گئی، لہٰذا قرآن نے کہا کہ تھی تو نبی کی بیوی، تھی تو نبی کی زوجہ، اور وہ نیک بندے تھے اللہ کے، مگر اس کے بعد بھی یہ کون ہے؟ جہنمی ہے۔ جناب لوط علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، لیکن لوط علیہ السلام نبی ہونے کے بعد اب نبی کی بیوی ہونا، نبی کی زوجہ ہونا کتنے فخر کی بات ہے۔ لیکن لوط علیہ السلام کی زوجہ شیطان کے فریب میں آ گئی، نتیجہ کیا ہوا؟ قرآن نے کہا نبی کی زوجہ ہے مگر جہنمی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود بھی اتنا بڑا نقصان میں کہ دنیا میں بھی نقصان میں اور آخرت میں بھی خسارے میں، یہاں لعنت وہاں عذاب۔ زوجہ ہے لیکن قرآن نے مذمت کی، جہاں پر نوح علیہ السلام کی تعریف قرآن کر رہا ہے وہیں زوجہ کی مذمت کر رہا ہے۔ لوط علیہ السلام کی جہاں تعریف ہے وہیں زوجہ کی مذمت کی گئی ہے۔ یعنی ان سب کے اوپر شیطان کا حربہ کامیاب ہو گیا اور یہ راہ حق سے دور ہو گئے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ نے کہا جہنمی ہے۔ تو اتنی بڑی منزلت پانے کے باوجود بھی انسان نقصان میں ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ شیطان جو تھا، اس نے دیکھا کہ میرا قبضہ نوح علیہ السلام کی زوجہ پہ بھی چل گیا، لوط علیہ السلام کی زوجہ پر بھی چل گیا، تو اس کا مطلب میں کسی کو بھی بہکا سکتا ہوں۔ تو اب یہ آ گیا بہکانے کے لیے کسے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، انہوں نے لعنت پڑی، بھگا دیا۔ اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، لعنت پڑی، بھگا دیا، وہاں کامیاب نہیں ہوا چونکہ وہ نبی تھے۔ اب اس نے سوچا کہ چلو اگر ابراہیم علیہ السلام پر میرا وار کارگر نہیں ہوا ہے تو میں ان کی زوجہ کو بہکا لوں گا۔ وہاں گیا تو وہاں انہوں نے بھی لعنت پڑی اور کہا کہ بھاگ جا، تو شیطان ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب ہاجرہ کے پاس گیا، انہوں نے لعنت پڑھ کے بھگا دیا، وہاں کامیاب نہیں ہوا، اور پہلے کامیاب کیوں ہو گیا؟ شیطان نے پھر کوشش کیوں نہیں کی؟ کا فرق یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی زوجہ نبی کی زوجہ تو تھی مگر نبی کی ماں نہیں تھی۔ لوط علیہ السلام کی زوجہ نبی کی زوجہ تو تھی لیکن نبی کی ماں نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ ہے وہ نبی کی زوجہ بھی ہے، نبی کی ماں بھی ہے۔ جو معصوم کی ماں ہو اسے کوئی بہکا نہیں سکتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اللہ محمد نبی کی۔ اچھا، اب یہ نبی کی زوجہ تھی مگر معصوم نہیں تھی۔ جناب ہاجرہ نبی کی زوجہ تو تھی اور نبی کی ماں بھی تھی مگر معصومہ نہیں تھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر نبی کی ماں غیر معصومہ بھی ہو تب بھی اس کے اوپر شیطان کا حربہ نہیں چلتا۔ اب ان فرزندوں کا کیا کہنا، ان کی کیا شان ہوگی کہ جن کی ماں بھی معصومہ ہو، جن کا باپ بھی معصوم ہو، علی جیسا معصوم باپ ہو اور فاطمہ جیسی معصومہ ماں ہو، تو کہا پھر بیٹا ایک حسن بنتا ہے دوسرا حسین بنتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یا رسول اللہ۔
یا اب میں ایک جملہ کہنے کو میرا جی چاہ رہا ہے، اگر آپ لوگ جو ہے توجہ سے سن لیں، میری بات آپ تک پہنچ جائے. بھائی ایک جگہ بہکایا، 2 جگہ بہکایا، کامیاب ہو گیا زوجہ کو، تیسری جگہ بہکانے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ نبی کی زوجہ بھی تھی، نبی کی ماں بھی تھی، کامیاب نہیں ہوا. لیکن میں یہ آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، شیطان کا کام ہے ہر ایک کو بہکانا، تو جس نے جناب ابراہیم علیہ السلام پر کوشش کی، توجہ کیجئے گا جو عرض کر رہا ہوں بات، جناب ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش شیطان نے کی، جبکہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے، اللہ کے دوست تھے، نبی صرف نہیں تھے، رسول بھی تھے، اولو العزم بھی تھے. رسول اللہ کے بعد تمام انبیاء میں سب سے بڑا مرتبہ جناب ابراہیم کا ہے. لیکن ابراہیم علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش شیطان نے کی، ناکام ہوا. اس شیطان کی ہمت کربلا میں امام حسین کے پاس آنے کی کیوں نہیں ہوئی؟ اس شیطان کی ہمت کربلا میں امام حسین کے پاس آنے کی کیوں نہیں ہوئی؟ کہا یہاں بات صرف یہ نہیں ہے، بات صرف یہ نہیں ہے کہ معصوم کے بیٹے ہیں، نہیں، معصوم کے بیٹے بھی ہیں، معصومہ کے بیٹے بھی ہیں، اور معصوم امام کے باپ بھی ہیں. یہاں ارے ان پر کیا، جو ان کا غلام ہو جائے اس کے اوپر بھی شیطان کا حربہ نہیں چلتا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. جناب علی اکبر کے پاس ہی آ گیا ہوتا، جناب عباس کے پاس آ گیا ہوتا. ہاں ایک آیا تھا شیطان، مگر ماموں جان بن کے آیا تھا. توجہ کیجئے میں کیا عرض کر رہا ہوں، بڑے پیارے ماموں جان ہیں، پیارے ماموں جان ہیں. یہ سارے ماموں جان پیارے نہیں ہوتے ہیں، ماموں جان وہی پیارے ہوتے ہیں جو بھانجوں کے حق میں بہتر ہوں. ورنہ سارے ماموں تو آیا تو کہہ رہا تھا کہ میں تمہارا ماموں ہوں. عباس کہاں ہو؟ عباس کہاں ہے تمہارے بھائی؟ آؤ تمہارے لیے امان لے کے آیا ہوں. حضرت عباس نے کہا تجھ پر بھی لعنت، تیری امان پر بھی لعنت، تجھ پر بھی لعنت، تیری امان پر بھی لعنت. عباس بتا رہے تھے ہم ہر شیطان کی شکل کو پہچانتے ہیں، ہر شیطان کی شکل کو پہچانتے ہیں. وہ ایک ہی ابلیس نہیں، تو اس سے بڑا ابلیس ہے جو امام وقت کے خلاف بات کرنے کے لیے آئے. وہ شیطان ہوتا ہے، چاہے کل بات کر رہا ہو چاہے آج بات کر رہا ہو. صلوات بر محمد و آل محمد. یہاں کسی کا حربہ نہیں چلا، کربلا میں حربہ نہیں چلا، بلکہ وہ تو خود حیران تھا کہ میں کس کے بارے میں سوچوں. حسین نے تو سارے حسین بنا دیے، حسین نے سارے حسین بنا دیے. یہ ہے منزل عشق کی آخری منزل، جہاں ایمان کمال کی منزل پہ ہے، جہاں عمل صالح کمال کی منزل پہ ہے، جہاں حق کی راہ کمال کی منزل پہ ہے، اور جہاں صبر کا دامن اس طریقے سے تھاما ہوا ہے کہ نہ تلواروں کا ڈر ہے، نہ تیغوں کا خوف ہے، نہ دشمن کی تعداد کا کوئی خطر ہے، بلکہ اپنی جانیں دینے کے لیے تیار ہیں. عزیزان محترم، میں تھوڑا سا گفتگو کو اس مرحلے سے واپس لے جانا چاہ رہا ہوں. مجھے نہیں معلوم کہ وہ لے جانا چاہیے نہیں لے جانا چاہیے، جہاں تک بات آ گئی ہے کہ انشاءاللہ تفصیل بعد میں عرض کروں گا. صرف اشارے میں بات ایک کہہ دوں کہ دیکھیے اسلام میں جو بڑا فرق آیا وہ آیا رسول اللہ کی رسالت کے بعد. اب رسول کے بعد کون ہوگا، یہاں پر امت کے اندر جو اختلاف ہوا یہاں سے شروع ہوا.
ایک سلسلہ وہ ہے جس نے رسول اللہ کے بعد خلافت کے سلسلے کو مانا۔ اب میرا ایک سوال ہے، یہ باتیں میں بہت ساری اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ہمارے بچے ہیں یہ بھی اس چیزوں کے اوپر غور کریں کہ ہم شیعہ اس لیے نہیں ہیں کہ ہم شیعہ کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، نہیں، ہمیں شکر کرنا چاہیے۔ ہمارے شکر کرنے کے لیے بہت بڑی بات یہی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر رسول اللہ کے بعد ہدایت کی ضرورت نہیں تھی، بہت توجہ کیجیے گا، رسول اللہ رسول آخر ہیں، فائنل پروفٹ ہیں، اب کوئی رسول آنے والا نہیں ہے، دین مکمل ہو گیا، نعمتیں تمام ہو گئیں، قرآن نازل ہو گیا، اب کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ضرورت نہیں تھی تو پھر کسی کو خلیفہ بنانے کی یا ماننے کی ضرورت کیوں ہوئی؟ اب خلیفہ بنایا، 1 2 3 4، اکثریت یہ کہتی ہے کہ 4 خلیفہ ہوئے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، امام حسن علیہ السلام کی خلافت بھی مسلم ہے کیونکہ سب نے ان کی بیعت کی تھی۔ تو بہرحال یہ جو کہا جاتا ہے 4 خلیفہ راشد ہیں، تو یہ 4 تھے، یعنی اس کا مطلب کہ رسول اللہ کے بعد بھی ضرورت ہے کہ کوئی دین کو سمجھانے والا، کوئی دین کی حفاظت کرنے والا ہونا چاہیے۔ تو اب مجھے بتائیے کہ رسول اللہ کے دور کے بعد، رسول اللہ کے فوراً بعد اگر کسی کی ضرورت تھی تو اب جتنا زمانہ بڑھتا جائے گا اتنی ضرورت اور زیادہ ہوتی جائے گی، کیونکہ وہ زمانہ تو وہ تھا جس میں سارے لوگ، اکثر وہ تھے جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا تھا، ان کی حدیثیں سنی تھی، ان کو عمل کرتے ہوئے دیکھا تھا، لہٰذا یہ خلافت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے تھا، آج بھی ہونا چاہیے تھا۔ یا تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ اب مسلمانوں کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، اب سارے مسلمان پرفیکٹ ہو گئے، ضرورت نہیں ہے۔ اگر ضرورت ہے تو پھر خلافت کا سلسلہ ہونا چاہیے، تو پھر 4 کے بعد پہنچا 5واں خلیفہ، 6واں خلیفہ، یہ سلسلہ ہونا چاہیے تھا۔ اب سلسلہ بند ہو گیا تو پھر انسان کہاں جائے؟ اگر ضرورت ہے تو انسان کہاں جائے؟ اب رسول اللہ سے پوچھئے تو رسول اللہ نے بتایا کہ دیکھو، قرآن اللہ کی کتاب ہے، معجزہ ہے، میرے اوپر نازل ہوئی ہے، لیکن میں اس قرآن کو تنہا چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں۔ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسرے میرے اہل بیت۔ اہل بیت کون ہیں؟ میدان میں لے جا کے دکھا دیا کہ دیکھو، پہچان لو چہرے، یہ ہیں، اور کسی تفسیر کی بات مت کرنا، کسی حدیث کی بات مت کرنا، قرآن کی یہ آیت پڑھ لینا، نبی کسے لے کے آئے ہیں؟ اپنے بیٹوں کو لے کے آئے ہیں، اپنی عورتوں کو لے کر آئے ہیں، اپنے نفسوں کو لے کر آئے ہیں، نفسوں کو نہیں لائے، صرف ایک نفس کو لے کر آئے، عورتوں کو لے کر نہیں آئے، صرف ایک عورت کو لے کر آئے، اور بیٹوں کو 2 کو لے کے آ گئے، پہچان لو یہ ہیں، دین پہ وقت پڑا تھا، انہیں لے کے آیا ہوں۔ اس کے بعد ہر مرحلے میں پہچنواتے رہے، غدیر خون میں اعلان کر دیا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ اپنے اہل بیت کی منزل، چادر اوڑھ کے لیٹ گئے، اہل بیت جمع ہو گئے چادر میں، ہاتھوں کو پھیلا دیا، اللہم ان ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی و حامتی لحمہم لحمی و دمہم دمی، میرے معبود یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے، جس سے ان کی سلو اس سے میری سلو، جن سے ان کی جنگ اس سے میری جنگ۔ اب کون ہے یہ؟ ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا اگر یہ تمہارے ہے یا رسول اللہ، اے میرے حبیب، یہ تمہارے اہل بیت ہیں، تو پھر ان کی شان الگ ہے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو یہ اہل بیت پہچانوا دیا نا۔ بہرحال اب میں تفصیل میں جاؤں تو کتنی حدیثیں پیغمبر نے فرمائیں، کتنی آیتیں نازل ہوئیں، سب کو سمیٹ کے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ ضرورت تو ہے امت کو، اگر ضرورت نہ ہوتی تو میں نے عرض کیا کہ پھر خلافت کا سلسلہ قائم نہیں ہوتا۔ لیکن اب ایک بات یہ ہے کہ چاہیں آپ خود بنا لیجئے یا جنہیں اللہ نے بنایا ہے ان کو مان لیجئے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ تو پیغمبر نے تو بتا دیا
اپنی کتابوں کی، شیعہ کتابوں کی چھوڑ دیجئے بات، اہل سنت کی جو کتب ہیں ان میں دیکھ لیجئے، پیغمبر نے فرمایا میرے بعد میرے 12 حاکم ہوں گے، 12 نائب ہوں گے، الگ الگ الفاظ، 12 خلیفہ ہوں گے، 12 امام ہوں گے، اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ مولا علی علیہ السلام کے بعد جو ہے سب کے سب اولاد حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد۔ اور امام زمانہ کے لیے فرما دیا کہ وہ اولاد جناب فاطمہ سے ہوں گے۔ تو یہ ساری حدیثیں موجود ہیں، لیکن ان حدیثوں کو بیان نہیں کیا جاتا، ان کو پڑھا نہیں جاتا، ہیں سب موجود ہیں، اور بلکہ کچھ حدیث تو ایسی بھی ہیں جس میں نام بھی مینشن کیے گئے 12 اماموں کے، ایک ایک امام کا نام موجود ہے، لیکن میں نے کہا نام کی بات چھوڑ دیجئے، بھائی سوال یہ ہے کہ رسول اللہ کی جگہ پر رسول کا جانشین وہی ہونا چاہیے جس کی رفتار، جس کی گفتار، جس کا کردار، جس کا علم، جس کا حلم، جس کا نسب، جس کا صبر، جس کی شجاعت سب رسول سے ملتی ہوئی ہو، اور کس طریقے سے ملتی ہوئی ہو کہ زمانے کے سمجھنے کے لیے نام الگ الگ ہوں، لوگ کنفیوز نہ ہوں، لہٰذا نام الگ الگ ہوں مگر کردار ایسا ہو کہ نبی کہیں اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں، اور جو محمد بھی جس زمانے میں ہو اس کے سامنے جو بھی مسئلہ ہو، جو بھی سوال آئے وہ اس کا حل کرے۔ آپ پوری تاریخ اسلام پڑھ لیجئے، جن خلفاء نے ہمارے ائمہ کو ستایا ہے، جب ان پر کوئی مشکل آئی ہے اس مشکل میں انہوں نے ہمارے ائمہ سے مدد حاصل کی ہے، ان سے پوچھا آپ بتائیے قرآن یہاں پر کیا کہہ رہا ہے، شریعت کا حکم کیا ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ پورا سلسلہ چلا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ جو امامت ہے کائے کے لیے ہے؟ یہ ہے دین کی حفاظت کے لیے، رسول کی مشن کی حفاظت کے لیے۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ کے بعد جب مولا علی علیہ السلام کی خلافت کو ایک گروہ نے انکار کر دیا، خلافت کو قبول نہیں کیا، اور پھر جب کربلا رونما ہونے سے پہلے یزید نے شریعت کو بدلنے کی کوشش کی، یہاں مسئلہ یہ نہیں ہے، اس کی حکومت سے امام حسین علیہ السلام کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ جانے اس کا کام جانے، جیسے اس کا باپ حکومت کر رہا تھا ویسے وہ کرتا رہتا، لیکن اس نے یہ چاہا کہ جو اس کی بدعمالیاں ہیں، جو بری عادتیں ہیں، ان کو وہ دین کا نام دے، اور امام حسین علیہ السلام اس کی تائید کر دیں، بیعت کر لیں۔ لہٰذا امام نے کہا کہ مجھ جیسا یزید جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا، اور دین مصطفیٰ لاوارث نہیں ہے، میں وارث محمد مصطفیٰ ہوں، میں دین خدا کو بچاؤں گا، اسے بچانے کے لیے جو قربانی دینی پڑے وہ قربانی میں دوں گا۔ اور امام حسین علیہ السلام آ گئے۔ عزادارو، شب عاشور ہے، دیکھیے میری آپ حضرات سے گزارش یہی ہے، ویسے تو ہر انسان جو اس کو بہتر لگے اپنے حساب سے کرتا ہے کرے، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ شب عاشور اور روز عاشور ہم اپنی جو لائف اسٹائل ہے، اپنا جو انداز ہے اس کو تبدیل کریں تاکہ دوسروں سے ہم الگ نظر آئیں۔ زیارت عاشورہ پڑھتے ہیں آپ، عاشور کے دن کو بنی امیہ نے عید کا دن قرار دیا تھا، خوشی منانے کا دن، اور ہم کو یہ ظاہر کرنا ہے کہ ہمارا بنی امیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں، لہٰذا ہمارا جو طریقہ ہے لباس کے حساب سے بھی، ویسے بھی ہمارا انداز، ہم ہنسی مذاق بالکل ترک کر دیں، اور اپنے آپ کو اس طریقے سے رکھیں جیسے کہ کسی کے گھر میں کوئی میت ہو گئی ہو۔ کم سے کم اتنا غم ہمیں منانا چاہیے کہ جیسے ہمارے گھر میں ہمارے باپ کا جنازہ رکھا ہوا ہے، اس سے کم تو نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے بعد میں جو سوال ہوتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، یہ
بھائی یہ سب باتیں آپ چھوڑ دیجئے، سوال یہ ہے کہ غم آپ اس طریقے سے منائیے جیسا غم آپ کے یہاں منایا جاتا ہے، جو آپ کا طریقہ غم منانے کا ہے۔ جیسے اپنے عزیزوں کا غم مناتے ہیں ویسے فاطمہ کے لال کا غم منائیے، وہ اس غم کا اظہار ہونا چاہیے۔ اب غم منانے کے ہر علاقے میں جو ہے کچھ الگ الگ کسٹمز ہوتے ہیں، کچھ طریقے ہوتے ہیں، اگر وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے تو آپ کوئی بھی غم کا طریقہ اختیار کیجئے، وہ آپ کو انشاءاللہ اجر و ثواب کا باعث ہوگا۔ میں صرف ایک اشارہ کر کے بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ کیسے غم منانا چاہیے۔ جناب ام سلمہ کی جو مشہور روایت ہے کہ جناب ام سلمہ کہتی ہیں کہ عاشور کے دن میری آنکھ لگ گئی، میں صبح سے بے چین تھی، مضطرب تھی، اور بار بار جا کے میں اس بوتل کو، شیشی کو اٹھا کے دیکھ رہی تھی جس کے اندر خاک کربلا رکھی ہوئی تھی جو رسول اللہ مجھے دے کے گئے تھے۔ میرا دل اتنا بے چین تھا، اور اس کے بعد ایک وقت وہ آیا کہ جب میری ذرا سی آنکھ لگی، اور جیسے ہی آنکھ لگی تو میں نے کیا دیکھا کہ مرسل اعظم تشریف لائے ہیں اور رسول اللہ کا سر کھلا ہوا ہے، سر پر خاک پڑی ہوئی ہے پیغمبر کے، اور رسول آنسو بہا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ام سلمہ تم سو رہی ہو، میں مقتل حسین سے آ رہا ہوں، میرا حسین شہید کر دیا گیا۔ تو ہمارا جو چہرہ ہے اس پہ غم کے آثار ہونے چاہیے، ہم اپنے بالوں کے اندر کنگھی نہ کریں، شانہ نہ کریں، پریشان حال جیسے انسان ہوتا ہے ویسے ہم کو رہنا چاہیے۔ عزیزو بہت، اور یہ جو شب ہے نا، یہ شب بھی بہت مصیبت کی شب ہے، مجھے بہت زحمت نہیں دینا ہے آپ کو، اس لیے جلدی سے میں کوشش کر رہا ہوں آپ کی زحمت تمام کروں، کہ یہ شب وہ تھی کہ جو امام حسین علیہ السلام کے جتنے بھی اصحاب تھے ان کے سب کے خیمے دور دور تھے، کوئی آل محمد کے قریب نہیں تھا، بنی ہاشم کے خیموں کے۔ وہاں کیا سلسلہ تھا کہ سب سے آگے حضرت عباس علیہ السلام کا خیمہ، پھر امام حسین علیہ السلام کا خیمہ، پیچھے جناب زینب کا خیمہ، امام زین العابدین علیہ السلام کا خیمہ، ادھر جناب قاسم کا خیمے، سارے بنی ہاشم کے خیام قریب قریب تھے، اصحاب کے خیمے دور تھے، تاکہ مستورات بنی ہاشم کو ہماری وجہ سے زحمت نہ ہو۔ لیکن جب عاشور، جب 9 محرم کا دن آیا اور فوجیں قریب آنا شروع ہوئی، شمر وہ خط لے کے آیا عمر سعد کے لیے کہ عمر سعد یا تو حسین سے بیعت لے ورنہ سر قلم کر دے، اور اگر یہ نہیں کر سکتا تو پھر فوج کی کمان شمر ذی الجوشن کو سونپ دے، چھوڑ دے تو۔ تب اس کے بعد پھر گھیرا تنگ ہونا شروع ہوا۔ اب جب فوجیں قریب آنے لگی تو اب امام حسین علیہ السلام کے جو اصحاب تھے انہوں نے کہا مولا اب اجازت دے دیجئے کہ ہم اپنے خیام کو قریب لے آئیں۔ قریب لانے کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ نا، کہ چاروں طرف سے اصحاب کے خیمے ہوں کہ اگر دشمن کوئی حملہ کرے تو امام تک نہ پہنچنے پائے، ہم قتل کر دیے جائیں، کوئی امام تک نہ پہنچنے پائے۔ اسی لیے اصحاب حسینی کا جو مرتبہ سب سے بلند ہے نا، کہ وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارے سب قتل ہو جائیں مگر حسین کا کوئی بچہ شہید نہ ہونے پائے۔ عزاداروں، اور پھر اس کے بعد وہ مرحلہ بھی آیا شب عاشور میں کہ جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد میں فرمایا کہ میں اپنی بیعت کو اٹھائے لیتا ہوں، تم نے میری بیعت کی ہے، میں بیعت کو اٹھا رہا ہوں، جاؤ چلے جاؤ۔ لیکن نہیں گئے۔ امام فرماتے ہیں دیکھو یہ میرے خون کے پیاسے مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، تم چلے جاؤ، تمہیں کوئی روکے گا نہیں، لیکن کوئی نہیں گیا۔ پھر امام فرماتے ہیں اچھا اگر تمہیں ایسے جانے میں شرم آ رہی ہے تو ایک کام کرو، میرے گھر کے بچوں کے ہاتھ پکڑو، انہیں ساتھ میں لے کے چلے جاؤ، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ حسین کو تنہا چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ پھر بھی کوئی نہیں گیا۔ امام علیہ السلام نے اس کے بعد شمع کو گل کر دیا، شمع بجھا دی گئی۔ امام نے کہا میرے سامنے تمہیں جانے میں شرم آ رہی ہے، یہ شمع کو میں بجھائے دیتا ہوں، اب اندھیرے میں چلے جاؤ۔ لیکن روایت کہتی ہے کہ اصحاب اپنی جگہ پر مضطرب تھے، بے چین تھے، اور کہہ رہے تھے فرزند رسول کب تک آپ ہماری وفا کا امتحان لیجیے گا،
مولا ہمیں معلوم ہے آپ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، فرزند زہرا ہم چلے جائیں لیکن آپ اپنے گھر جیسا کوئی گھر بتا دو ہم وہاں چلے جائیں گے۔ کسی نے کہا مولا ہم چلے جائیں تو رسول اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ سب اپنی اپنی باتیں کر رہے تھے۔ شاید مولا عباس علیہ السلام نے نجف کا رخ کر کے کہا او بابا آپ نے کربلا کے لیے مانگا تھا، آقا کہہ رہے ہیں چلے جاؤ، کہاں جائیں؟ عزادارو ہاں منزلیں گزرتی رہیں اور اس کے بعد وہ منزل بھی آئی کہ جب جناب زینب نے پوچھا بھیا آپ نے اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں؟ یہ خبر ہلال بن نافع نے جا کے خبر دی، حبیب سے کہا حبیب ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے، آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، شہزادی زینب امام حسین سے یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے اپنے اصحاب کو آزما لیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں۔ اصحاب نے اتنا سنا، ایک مرتبہ تلواروں کو نیام سے نکالا، تلواریں اپنی گردنوں پہ رکھیں، امام حسین کے خیمے کے باہر آئے، مولا اے میرے آقا حسین، آقا اجازت دیجئے ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے سروں کو اڑا دیں، مولا ورنہ شہزادی سے کہہ دیجئے ہماری وفا کے اوپر شک نہ کریں، ہم اپنی جانوں کو اپنے مولا پہ قربان کر دیں گے۔ عزادارو جناب زینب کے دل کو بھی تسلی ہو گئی، امام حسین نے دعا دی اصحاب کو اور اس کے بعد سب کو منزلیں دکھائیں، اچھا جب جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو تو آؤ ذرا اپنے مقام کو دیکھو، حبیب یہ جنت میں تمہارا مقام ہے، زہیر یہ تمہارا مقام ہے، مسلم نے اوسجا یہ تمہارا مقام ہے، سب کے مقامات کو دکھا دیا۔ عزادارو رات تمام ہو گئی، اب عاشور کا دن آیا، حسین کے اصحاب شہید ہونے لگے اور اصحاب کی شہادت کے بعد اب حسین کے گھر کے جگر کے ٹکڑے میدان میں جا کے شہادتیں پیش کر رہے ہیں۔ ایک وقت وہ آیا کہ جب سب شہید ہو گئے، اب فرزند زہرا تنہا ہے، کوئی باقی نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ میدان میں گئے اور ایک آواز بلند کی، حل من ناس ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری مدد کے لیے آئے، ہے کوئی جو میری نصرت کے لیے آئے؟ عزادارو ہاں شب عاشور میں نا جب ساری مائیں اپنے اپنے بچوں کو دیکھ رہی تھیں میرا لال میدان میں جائے گا، اپنی جان کو اپنے آقا حسین پر قربان کر دے گا، ایک ماں تھی جو جھولے کو جھلا رہی تھی اور اصغر کو دیکھ کے کہی تھی بیٹا تو تو اتنا چھوٹا ہے، تیری ماں کس طریقے سے تیری قربانی کو پیش کرے گی؟ آزاداروں ادھر امام نے کہا حل من ناس ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کے لیے آئے؟ ادھر علی اصغر ایک مرتبہ ہمک کے جھولے سے زمین پر گرے، علی اصغر کا جھولے سے زمین پر گرنا تھا کہ ایک مرتبہ بیویوں میں تلاطم برپا ہو گیا، رونے کی صدائیں بلند ہو گئیں۔ امام در خیمہ پر آئے، آواز دی بہن زینب میں نے کہا تھا جب تک حسین زندہ ہے گریہ نہ کرنا، اے بہن ابھی میں موجود ہوں، رو کیوں رہی ہو، رونے کا سبب کیا ہے؟ جناب زینب کہتی بھیا آپ نے آواز استغاثہ بلند کی، علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا، اتنا سننا تھا، آپ سمجھے نا؟ عزادارو جو بول سکتا ہے وہ امام کی آواز پہ کہتا ہے لبیک یا حسین، لبیک یا مولا۔ اصغر بول نہیں سکتے تھے، جھولے سے گرا کے کہا لبیک یا حسین۔ اے بابا یہ نہ سمجھنا کہ ابھی کب کوئی جانثار باقی نہیں ہے، بابا ابھی تیرا لال باقی ہے، ابھی چھوٹا علی باقی ہے، اس کی قربانی بھی تجھے پیش کرنا ہے۔ امام آگے بڑھے، کہا ام رباب بچہ بہت پیاسا ہے، بچہ بہت پیاسا ہے، اگر تم اجازت دو میں بچے کو لے کے میدان میں جاتا ہوں، اس کے لیے پانی کا سوال کرتا ہوں، شاید اشقیا اس کو تھوڑا سا پانی پلا دیں۔ ام رباب نے بچے کو تیار کیا، رباب جانتی تھی اصغر جا تو رہے ہیں
لیکن واپس زندہ نہیں آئیں گے، واپس زندہ نہیں آئیں گے۔ ارے 6 مہینے کے بچے کو ام رباب نے ہاتھوں سے سجایا، قربانی کو سجا رہی ہے، اس کے بعد امام کے ہاتھوں پہ دیا، مولا یہ آپ کی امانت آپ کے حوالے۔ امام نے اصغر کو لیا، چلے۔ دھوپ بہت تیز تھی، تیز دھوپ تھی، چھوٹا بچہ، پیاسا بچہ، امام فرماتے جس کی ماں کا دودھ بھی خشک ہو گیا ہے، ارے اتنا پیاسا بچہ ہے، لہذا امام نے ابا کا دامن اوپر سے کر لیا تاکہ تھوڑی دھوپ کی تمازت کم پڑے۔ اشقیا سمجھے حسین میں اب مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رہی، اب عباس تو شہید ہو گئے، علی اکبر تو مارے گئے، لوگ کہہ رہے ہیں حسین قرآن لے کے آ رہے ہیں، حسین اب صلح کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن جب امام آگے بڑھے، ایک مرتبہ ابا کے دامن کو ہٹایا، کیا دیکھا؟ قرآن صامت تو نہیں تھا، قرآن ناطق کا ایک ٹکڑا حسین کے ہاتھوں پہ تھا۔ امام مخاطب ہوئے، فوج اشقیا دیکھو، کسی بھی قوم میں، کسی بھی مذہب میں چھوٹے بچوں کی کوئی خطا نہیں ہوتی۔ اگر تم حسین کو خطاوار سمجھتے ہو تو اس بچے کی کوئی خطا نہیں ہے، اس کو تھوڑا سا پانی پلا دو، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، تھوڑا سا پانی پلا دو۔ کوئی آگے نہیں بڑھا۔ امام نے کہا اچھا تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے بہانے سے میں پانی پی لوں گا؟ لو میں بچے کو جلتی ہوئی زمین پر لٹا دیتا ہوں، اسے اپنے ہاتھوں سے پانی پلا دو۔ لیکن کوئی آگے نہ بڑھا۔ آزادارو، ابھی میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ دھوپ بہت تیز تھی، ارے امام نے ابا کا سایہ کر لیا تھا، ارے اس تپتی ہوئی دھوپ میں، تپتی ہوئی ریت پہ علی اصغر کو لٹا دیا۔ کوئی اپنے ہاتھوں سے پانی پلا دو، لیکن کوئی آگے نہ بڑھا۔ تو ایک مرتبہ امام نے پھر علی اصغر کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد میں کہا میرے لال تم حجت خدا کے فرزند ہو، اے علی اصغر اپنی حجت کو تمام کرو۔ علی اصغر نے سوکھی ہوئی زبان کو پپڑائے ہوئے ہونٹوں پر پھرایا، ارے اس طریقے سے فوج کی طرف دیکھا کہ لوگ، فوج منہ پھیر پھیر کر رونے لگی۔ ہر طرف سے آواز آئی حسین کے بچے کی کوئی خطا نہیں ہے، اس بچے کی کوئی خطا نہیں ہے، چلو ہم اسے پانی پلاتے ہیں۔ ایک مرتبہ عمر سعد نے آواز دی، اینا حرملہ اقطع کلام الحسین، اے حرملہ کہاں ہے؟ حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ ارے حرملہ نے تیر کو چلہ کمان میں جوڑا، گلوے اصغر کا نشانہ لیا، ارے تیر چلا، علی اصغر کے گلے پہ آ کے لگا، 3 بھال کا تیر، اور کہاں علی اصغر کا نازک گلا، ارے علی اصغر کے گلے کو چھیدتا ہوا امام کے بازو کو زخمی کر گیا۔ آزادارو عجیب منزل ہے، اتنا بڑا تیر علی اصغر کے مقابلے کے لیے استعمال کیا گیا۔ امام نے دیکھا، ایک مرتبہ تڑپ گئے، تڑپنے کے بعد مدینے کا رخ کیا۔ نانا آپ دیکھ رہے ہیں، نانا آپ کی امت نے میرے بچے کو کیسے پانی پلایا۔ اور اس کے بعد روایت کہتی ہے ایک مرتبہ خون بے شیر کو امام نے اپنے ہاتھوں میں لیا، اور لینے کے بعد خون کو آسمان کی طرف بلند کر دیا، ایک قطرہ بھی واپس نہیں آیا۔ اب حسین بچے کو لے کے خیمے میں جانا چاہتے ہیں، لیکن حسین باپ ہے نا، اور جانتے ہیں کہ ام رباب نے بچے کو بھیجا ہے پانی پلانے کے لیے۔ ارے اس بچے کو جب دیکھے گی تو ام رباب پر کیا گزرے گی؟ عزیز و عجیب منزل ہے، امام کے ہاتھوں پہ بچے کا لاشا ہے۔ ارے حسین کبھی آگے بڑھتے ہیں، کبھی پیچھے ہٹتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اے آزادارو، مجھے نہیں معلوم امام کے قدم کیسے اٹھے،
حسین کیسے در خیمہ پر پہنچے، لیکن جب در خیمہ پر پہنچے تو آواز دی رباب اصغر کو لے جاؤ، رباب اصغر کو لے جاؤ۔ جناب سکینہ نے سنا، ایک مرتبہ دوڑ کے آئی، بابا بھیا اصغر کو پانی مل گیا، میرے اصغر نے پانی پی لیا۔ اے بابا، سکینہ پیاسی رہ گئی، حسین نے کوئی جواب نہ دیا۔ اب جو ام رباب آئی، امام نے ابا کا دامن ہٹایا، ارے رباب نے دیکھا، یا بنیا ام مثلو کا تنہر، اے میرے لال کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ ارے رباب نے سر کو پیٹا، اے میرے اصغر تجھے نہر کر دیا گیا، کیا تیرا قاتل صاحب اولاد نہ تھا؟